مختصر حمد و صلات کے بعد سورہ بقرہ شریف اس کی ابتدائی آیت یہ ہم نے پہلے سنی۔ اس کے متعلق اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا ارشاد فرمایا، اس میں کیا کیا چیزیں بیان کی گئی، قرآن پاک ہدایت ہے یہ بیان کیا گیا۔ اس کے متعلق ہم نے پچھلے جمعہ میں سنا۔ اب اسی کی اگلی 4 آیات کی تلاوت میں نے ابھی چند لمحوں پہلے کی ہے۔ آج انشاءاللہ الکریم انہی کے متعلق سنیں گے۔ یہ جو 4 آیات بالخصوص میں نے ابھی تلاوت کی ہیں، اس کے اندر اللہ جل شانہ نے جو لوگ ہدایت والے ہیں، جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ ڈرنے والے ہیں، جو لوگ ہدایت کو قبول کرنے والے ہیں، جو لوگ نیک ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، جو لوگ رب کے فرما بردار ہیں، ان کے 4 اوصاف بیان فرمائے۔ اب اس کو آپ اس طریقے سے بھی لے سکتے ہیں کہ جو نیک ہیں ان کے 4 وصف رب نے بیان فرمائے، یا یوں بھی لے سکتے ہیں کہ اگر بندہ نیک ہونا چاہتا ہے تو وہ 4 وصف یہ اپنے اندر پیدا کر لے تو وہ بندہ پرہیزگار بن جائے گا۔ کیونکہ قرآن یہ تو ہدایت ہے، اور قرآن یہ ہر ایک کے لیے ہدایت ہے۔ یہ قرآن کے متعلق یہ بیان کیا گیا ہے۔ ایک جگہ پر تھا نا ھدی للمتقین، قرآن متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے ہدایت ہے، اور ایک مقام پر یہ بھی بیان کیا ہے قرآن تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے۔ اب قرآن تو ہے ہی کتاب ہدایت، لیکن ہم دیکھتے ہیں ہر کوئی اس سے ہدایت حاصل نہیں کر پاتا۔ اب حاصل کیوں نہیں کر پاتا؟ اس کی وجہ یہ سمجھ لیجئے آپ کہ بندہ دنیا کے اندر ہے، تو اب دنیا کے اندر ہم دیکھتے ہیں نا، دنیا کے اندر زمین ہے، ہر زمین ایک جیسی نہیں ہوتی۔ ایسا نہیں ہوتا کہ ہر زمین ایک جیسی ہو، بلکہ بعض زمینیں ہوتی ہیں زرخیز، جن کے اوپر بارش پڑتی ہے تو وہ زمین کھیتی اگانا شروع کر دیتی ہے، اس کے اوپر پھل لگنا شروع ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر فصل کی افزائش تیزی سے شروع ہو جاتی ہے۔ اور یہی بارش زمین کا وہ حصہ جہاں پر کوڑا کرکٹ پڑا ہوا ہے، اگر وہاں پر ہوتی ہے تو وہاں پر کیا ہوگا؟ وہاں پر بدبو اٹھنا شروع ہو جائے گی۔ بارش وہی ہے لیکن جگہ چینج ہوئی تو اب اس کا اثر چینج ہو گیا۔ قرآن یہ کتاب ہے ہدایت کی، قرآن سے ہدایت ملتی ہے، لیکن ملے گی کسی جس کے دل کی کھیتی یہ زرخیز ہوگی، جس کے دل کی کھیتی یہ سرسبز و شاداب ہوگی، جس کے دل کی کھیتی یہ نرم ہوگی، جہاں پر ہل چلایا جائے تو اس کے بعد بیج ڈالا جائے، اس کے اوپر پانی لگایا جائے تو فصل اگنا شروع ہو جائے۔ جس کا دل نرم ہوگا، جس کا دل ہدایت کو قبول کرنے والا ہے، قرآن اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اور جو بندہ گندے دل کے ساتھ اس کو پڑھتا ہے، گندے دل کے ساتھ اس کو دیکھتا ہے، تو یہ قرآن پھر ہے تو ہدایت، لیکن وہ ہدایت اس سے پا نہیں سکتا۔ تو اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، ڈرنے والوں کے لیے۔ اب کون سے متقین؟ ڈرنے والوں کے اوصاف کیا ہیں؟ یہی 4 اوصاف رب تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر قرآن مجید کے اندر بھی بیان فرمائے ہیں۔ سب سے پہلے ارشاد فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر ایمان لاتے ہیں، وہ لوگ جو بغیر دیکھے ایمان لے آتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں، ٹو میں نہیں پڑ جاتے۔ آپ اس کو ایک مثال سے سمجھیں۔ مثال کے طور پر ایک بندہ ہے، اس نے کسی شہر کے اندر جانا ہے، پہلے زندگی میں کبھی اس شہر کے اندر نہیں گیا، تو اب وہ بندہ شہر میں اس میں جائے، اس نے کسی پتے پر پہنچنا ہے، آج سے پہلے وہاں پر گیا ہی نہیں ہے۔ اب اس کو کوئی نہ کوئی ایسا بندہ تو چاہیے ہوگا نا جس کے وہ پوچھے رستہ، خود بخود تو نہیں پہنچ سکے گا۔ اب بندے سے رستہ پوچھا، بندے نے بتا دیا کہ جس گھر کی تم تلاش کر رہے ہو، جس جگہ پر تم جانا چاہتے ہو، تم فلاں رستے پر جاؤ گے تو تمہیں جا کر وہ بندہ مل جائے گا، وہ گھر مل جائے گا، وہ جگہ مل جائے گی۔
اب اگر تو یہ جو بندہ انجان وہاں پر گیا ہے اس کی بات مان لے، دیکھا نہیں، غیب کہتے کیا ہے؟ جو چیز ہم سے اوجل ہے، جس کا ہمیں پتہ نہیں ہے، وہ غیب ہے۔ تو اب بندے نے دیکھا تو نہیں، لیکن دوسرے نے جب بتایا، بات مان لی، تو اب گھر میں پہنچ جائے گا۔ لیکن اگر بندہ بات نہیں مانتا اور اس کو ڈانٹنا شروع کر دیتا، چلو پرا تو تیری میں گل سنا، تیری گل میں مننا، تو پھر کیا ہوگا؟ پھر بندہ کہیں نہیں پہنچ پائے گا۔ اس کو کیسے پتا چلے گا؟ جب تک کہ کسی اس بندے کے اوپر یقین نہ کر لے جس نے دیکھا ہوا ہے سب کچھ۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا ہے غیب کے اوپر ایمان لانے کا۔ ہم بن دیکھے ایمان لے کر آ جائیں۔ ہم نے رب کو دیکھا تو نہیں ہے، حضور نے بتایا کہ رب ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے جنت دیکھی تو نہیں ہے، حضور نے فرمایا جنت ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے دوزخ کو دیکھا تو نہیں ہے، حضور نے فرمایا دوزخ ہے، ہم نے مان لیا۔ ہم نے فرشتوں کو دیکھا تو نہیں ہے، لیکن حضور نے فرمایا رب فرماتا ہے فرشتے بھی ہیں، نورانی مخلوق بھی ہیں، ان سے خطائیں سرزد بھی نہیں ہوتی۔ ہم نے کہا آمنا وصدقنا، یا رسول اللہ آپ جو فرماتے ہیں، رب جو فرماتا ہے ہر چیز حق ہے، ہر چیز سچ ہے، چیزیں دیکھی نہیں، ایمان لے کر آ جائیں۔ تو یہ وہ ایمان ہے جس کا رب تبارک و تعالیٰ نے حکم ارشاد فرمایا ہے کہ غیب بغیر دیکھے ایمان لے کر آنا ہے۔ کیونکہ ہم نے جنت دیکھی نہیں ہے، لیکن حضور نے تو دیکھی ہے نا۔ ہم نے دوزخ دیکھا تو نہیں ہے، لیکن حضور نے تو دیکھا ہوا ہے نا، ہر چیز کا مشاہدہ کیا ہوا ہے نا۔ رب جل شاہ نے پچھلے بیان میں نے بیان کیا تھا نا، معراج کے بیان میں اللہ جل شاہ نے حضور کو معراج کے اندر جنت کی بھی زیارت کروائی، دوزخ کا بھی حضور نے مشاہدہ کیا، ہر چیز کو دیکھ لیا۔ کیوں کروا دیا ہر چیز؟ رب تبارک و تعالیٰ نے ہر چیز بنائی، بنانے کے بعد حضور کو تحفے میں پیش کر دی۔ اب ہر چیز ہے حضور کی، رب نے بنائی، حضور کو تحفے میں دے دی۔ تو رب کو مقصود یہ تھا، رب کو منظور یہ تھا کہ جس سونے کے لیے ہر چیز بنائی، جس سونے کو ہر چیز دے دی ہے، اب وہ سونا یہ چیزیں دیکھ بھی لے۔ تو حضور نے ہر چیز دیکھ لی، ہم نے حضور کو سنا، حضور کا کلام ہم تک پہنچا، حضور نے فرمایا یہ چیزیں ہیں، ہم نے کہا ہم اس کے اوپر ایمان لے کر آئے۔ یہ ہے ایمان بالغیب، اور یہ ہے وہ ایمان جو لانے کا رب تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے غیب کے اوپر ایمان لے کر آ جائیں۔ اگر بندہ کہے نہیں جی نہیں، میں نے رب نہیں دیکھا، میں ایمان نہیں لے کر آؤں گا، کافر ہو جائے گا۔ حضرت موسیٰ سے بھی تو کہا تھا نا ان کی قوم نے کہ جی ہم اللہ کو اس وقت تک نہیں مانیں گے جب تک کہ ہم اس کو ظاہری طور پر دیکھ نہ لیں۔ پھر ایک ہی دفعہ کا جب ان کے اوپر ایسا آیا نا عذاب، سارے کے سارے ادھر ہی مر گئے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ کے اوپر بن دیکھے ایمان۔ دیگر جتنی چیزیں ہیں جن کو ہماری آنکھ دیکھ نہیں سکتی، ہم نے حضور کا کلام سن لیا، ہم ہر چیز کے اوپر ایمان لاتے ہیں۔ اگر ایمان نہیں لائے گا کوئی بندہ، وہ بندہ دین سے خارج ہو جائے گا، اس کا ایمان ختم ہو جائے گا۔ تو بغیر دیکھے ایمان لانا، اس کا ارشاد فرمایا گیا۔ تو فرمایا ھدی للمتقین، قرآن ہدایت ہے متقین کے لیے، اور متقین کی پہلی صفت یہاں پر بیان فرما دی، پہلا وصف بیان فرما دیا، الذین یؤمنون بالغیب۔ متقی کون ہوتے ہیں؟ جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ تو بغیر دیکھے ایمان لانا یہ ایمان کی شرائط میں سے پہلی شرط ہے، کامیابی کی شرائط میں سے پہلی شرط یہ ہے بغیر دیکھے، بغیر ٹو میں پڑے۔ ہم دیکھیں نا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج کر کے آئے، حضور نے فرمایا اے صدیق میں معراج کر کے آیا ہوں۔ ابھی حضور نے بھی نہیں کہا، حضور کے بتانے سے پہلے حضور نے کفار کو بتایا نا، تو کافروں میں سے کچھ لوگ آئے صدیق اکبر کے پاس، کہا تم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مانتے ہو؟ ہاں جی مانتا ہوں۔ وہ تو یہ بات کہتے ہیں کہ جی میں رات کے تھوڑے سے حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصی گیا بھی آ بھی گیا۔ اب عقلاً یہ بات سمجھ میں نہیں آتی، مسجد حرام سے مسجد اقصی کا سفر یہ کئی دنوں کا سفر ہے، کئی مہینوں کا سفر ہے اس وقت کے اعتبار سے۔ صدیق اکبر نے کہا حضور نے کہا ہے، ہاں جی وہ جس کے اوپر تم ایمان لے کر آئے نا انہوں نے کہا ہے۔ صدیق اکبر کہتے ہیں اگر حضور نے کہا ہے تو بالکل سچ کہا ہے، صدیق اس کی تصدیق کرتا ہے۔ تو آپ کا مقام و مرتبہ دیکھے، بغیر دیکھے مانا اللہ جل شانہ نے یہ مرتبہ عطا فرمایا
انبیاء اور رسول کے بعد سب سے اعلیٰ درجہ جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ سب سے اعلیٰ صحابہ کے اندر جو ہے، سب سے افضل صحابہ کے اندر جو ہے وہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بغیر دیکھے ایمان لے کر آؤ گے، رب بڑے انعامات عطا فرمائے گا۔ تو فرمایا الذین یؤمنون بالغیب، وہ لوگ جو غیب کے اوپر، جو بغیر دیکھے ایمان لے کر آتے ہیں۔ یہاں پر ایک وصف بیان فرمایا، آگے رب جل شانہ مزید ارشاد فرماتا ہے، فرمایا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرتے ہیں۔ غیب کے اوپر ایمان لانے کا حکم ارشاد فرمایا۔ اب یہاں پر باقاعدہ میدان میں آ جائے، ایمان لے آئے ہو، غیب کے اوپر ایمان لے، بغیر دیکھے ایمان لے آئے ہو، اب میدان عمل کے اندر آ جاؤ، اب مجاہدات شروع کر دو، اب عبادات شروع کر دو۔ فرمایا نماز قائم کرتے ہیں۔ نماز دن کے اندر 5 مرتبہ بندے کے اوپر لازم ہے، اور متقین کی صفات میں سے ایک صفت بیان کی گئی کہ نماز وہ ادا کرتے ہیں، نماز کو وہ قائم کرتے ہیں، خضوع کے ساتھ، عاجزی کے ساتھ، گڑ گڑا کر نماز پڑھتے ہیں، روتے روتے نماز پڑھتے ہیں۔ متقین کی ایک صفت وہ نماز ادا کرتے ہیں، اور یہ نماز ایسی عبادت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ ایسی عبادت ہمیں دی ہے کہ نماز بندے کو دوسرے گناہوں سے روک لیتی ہے۔ باقاعدہ قرآن ہی کے اندر ایک اور مقام کے اوپر ہے، فرمایا ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، نماز بے حیائی اور برے کاموں سے روکتی ہے۔ بندہ نماز اختیار کر لے، نماز پڑھنا شروع کر دے، جس کو پتا ہے میں نے 5 وقت اپنے رب کی حضور حاضر ہونا ہے، میں نے رب کی بارگاہ میں حاضر ہونا ہے، تو وہ گناہ کرے گا، اس کو خود شرم آ جائے گی، کر لیا توبہ کر لے گا، یا اللہ معاف کر دے۔ جیسے دنیا کی مثال سے اگر سمجھاؤں، جس کو پتا ہے میں نے جج کے پاس عدالت میں تھوڑی دیر بعد جانا ہے، تو وہ کیا کوئی جرم کرے گا؟ جس کو پتا ہے میں نے تھانے میں تھوڑی دیر بعد جانا ہے، مجھے پکڑ کر لے جایا جائے گا، وہاں پر میں نے حاضری دینی ہے اپنی، تو بندہ گناہ کرے گا، اس کو پتا ہوگا نہیں پکڑا جاؤں گا، پرچہ کٹے گا، تھانے میں جاؤں گا، جیل میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 5 وقت کی نماز فرض کی، بندہ نماز ادا کرتا ہے، 1 وقت نماز ادا کی، بیچ میں کبھی گناہ ہو گیا، کوئی غلطی ہو گئی، اب پتہ ہے نہیں یار ظہر کے لیے جانا ہے، ابھی رب کی بارگاہ میں پھر حاضر ہونا ہے، دل کے اندر یہ چیز آتی ہے، بندہ رب سے معافی مانگنا شروع کر دے۔ ظہر کی نماز ادا کی، اس کے بعد کوئی خطا ہو گئی، پھر پتہ ہے عصر ابھی باقی ہے، عصر کے بعد پتہ ہے مغرب ہے، مغرب کے بعد پتہ ہے عشاء ہے، عشاء پڑھ لی، اب پتہ ہے صبح پھر رب کی بارگاہ میں حاضر ہونے۔ تو نماز بندے کو گناہوں سے روک دیتی ہے۔ حضرت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، یہ بہت بڑے اللہ کے ایک بزرگ گزرے ہیں، لیکن یہ اللہ کے یوں نیک بندے بننے سے پہلے ان کی حالت کیا تھی؟ ان کا نام اس وقت فضیل بن عیاض رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نہیں، بلکہ اس وقت کہا جاتا تھا فضیل ڈاکو، ان کو ڈاکو کہا جاتا تھا، یہ ڈاکے ڈال دے، اور ڈاکہ ڈالنے والوں کے سردار ہوا کر، ڈاکوؤں کا سردار ہوتا نا، یہ ڈاکہ ڈالنے والوں کے سردار تھے۔ ان کا علماء نے جو لکھا توبہ کا واقعہ، یہ توبہ نصیب کیسے ہوئی، اس میں نماز کا بڑا کردار ہے۔ ایک مرتبہ بیان کیا جاتا ہے، علماء بیان کرتے ہیں کہ ایک قافلہ جا رہا تھا، اور قافلہ جاتے جاتے لوگوں کو پتا چلا کہ یہ جس رستے پر ہم جا رہے ہیں، یہ رستہ تو وہ والا ہے کہ جس میں فضیل بیٹھا ہوتا ہے، اور فضیل تو ڈاکوؤں کا سردار ہے، یہ تو چھوڑتا نہیں ہے، یہ تو مال لوٹ لیتا ہے۔ اب قافلے اس وقت ہوتے تھے گھوڑوں کے اوپر، اونٹوں کے اوپر، ان چیزوں کے اوپر، ان میں سے ایک بندے کے پاس اچھا خاصا مال تھا، پیسے تھے اچھے خاصے، اس نے سوچا کہ نہیں یار ابھی میں آگے جاؤں گا، اس کا آگے ٹھکانہ آنے والا ہے، لوٹ مار مچے گی، میرا سارے کا سارا پیسہ تو چلا جائے گا۔ اس نے اپنی راہ سائڈ کی لی کہ میں کہیں پیسے چھپا لوں پھر آگے جاتا ہوں، جب قافلہ لوٹ جائے گا میں آگے پیسے لے لوں گا۔ اب سائڈ پہ ہٹتا ہے، سائڈ پہ ہٹ، قافلے والے آگے جا رہے ہیں، یہ سائڈ پہ ہٹتا ہے، دیکھتا ہے کوئی جگہ کہیں مل جائے، کہیں پر ایسا ہو کہ میں اپنے پیسے چھپا لوں، تلاش کر رہا ہے، کوئی صحیح طریقے سے جگہ مل نہیں رہی ہوتی، ایک دم سے ایک دور بندہ نظر آتا ہے جو نماز پڑھ رہا ہوتا ہے۔ اب ان کے بندے کے دل میں آتا ہے، جس کے پاس پیسے تھے نا، یہ کہتا ہے یار کام بن گیا، یہ جو نمازی بندہ ہے نا، اس کے پاس جاتا ہوں، اس کو پیسے دیتا ہوں۔ اب یہ بندہ پیسے والا یہ جاتا ہے، ایک آگے شخصیت بیٹھی ہوتی ہے، نماز ادا کر رہی ہوتی ہے، وہ جیسے نماز ادا کر لیتے ہیں، یہ بندہ کہتا ہے کہ حضرت یہ پیسے میرے اپنے پاس رکھ لیں، مہربانی کریں، میں نے آگے جانا ہے، امانت کے طور پر رکھ لیں، میں واپس آ کے لے لوں گا۔ کہا ٹھیک ہے، پیسے رکھوا دیتے ہیں۔ اب یہ بندہ واپسی جب جاتا ہے نا اپنے قافلے والوں کے پاس،
قافلے والوں کے پاس جاتا ہے، پتہ چلتا ہے لوٹ مار مچ چکی ہے، پیسے جو کچھ بھی تھا سامان سارے کا سارا چھن چکا ہے، ڈاکو آئے ہر چیز لے کر چلے گئے۔ اب اس کو پتا چلا ڈاکہ پڑ چکا ہے، اب یہ واپس دوبارہ تھا، چلو جا کے اپنے پیسے تو لئیے نا، اپنے پیسے، ڈاکہ تو ڈل گیا، اب دوبارہ ڈاکہ تو نہیں ڈلے گا۔ یہ پیسے لینے کے لیے آتا ہے نا، تو جیسے ہی وہ حضرت صاحب کے پاس آتا ہے جن کے پاس پیسے رکھے تھے، وہ جو نماز پڑھ رہے تھے، تو دیکھا کہ وہ حضرت صاحب بھی پیسے گن رہے ہیں ساتھ میں ڈاکوؤں کے ساتھ مل کے۔ پتہ کیا کہ یہ کون ہے، تو پتہ چلا یہ جو حضرت صاحب کے پاس پیسے رکھے تھے نا، یہ ڈاکوؤں کے سردار ہیں، جو نماز پڑھ رہے تھے یہ ڈاکوؤں کے سردار ہیں۔ دوسرے ڈاکو ڈاکہ ڈالنے کے لیے گئے تھے، یہ حضرت صاحب جو سردار ہیں یہ اس وقت نماز ادا کر رہے تھے۔ تو اب آگے کوئی بڑھنے کی ہمت نہیں ہو رہی، کیسے پڑھوں، ڈاکوؤں کا سردار ہے فضیل، اس کو کیسے کہوں پیسے دے دیں۔ لیکن ہمت جتائی، کہا کہ حضرت وہ میں نے پیسے کچھ دیے تھے آپ کو، تو وہ اگر مل جائیں تو۔ کہا کدھر رکھے تھے؟ فلاں جگہ پہ رکھے تھے۔ کہا جا کے اٹھا لے، تو نے میرے اوپر یقین کیا، مجھے رب کے اوپر یقین ہے، میں تیرے مال کو غصب یوں نہیں کروں گا۔ اب ایسا ہوا، یہ نماز ادا کی، اس نماز نے آپ کو توبہ کی توفیق دی، آپ نے رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لی۔ آپ کے ڈاکو ہونے کے ایک اور واقعہ بھی ہے، آپ ڈاکو ہی تھے، ابھی توبہ نہیں کی تھی۔ ایک قافلہ یوں ہی لٹا، قافلہ لٹنے کے بعد ایک بندے نے پوچھا تمہارا کوئی سردار بھی ہے؟ کہا ہاں جی سردار ہے۔ کہا سردار کدھر ہے تمہارا؟ کہا وہ نہر کے کنارے گیا ہوا ہے نماز پڑھنے کے لیے۔ حضرت فضیل بن عیاض، کہا وہ تو نہر کے کنارے ہے، نماز پڑھنے کے لیے گیا۔ کہا ابھی تو نماز کا ٹائم ہی نہیں ہے، نماز کیسے پڑھ رہا ہے؟ اچھا ایک چیز یہاں پر یہ غور کرنے والی ہے، وہ ڈاکو وہ نماز پڑھے اور ہم یہاں پر عام بندے تو پڑھتے ہی نہیں۔ میں ویسے ایک سمجھانے کے لیے، ہمارے جو افسران ہیں وہ بھی نماز نہ پڑھیں، ہم خود نماز نہ پڑھیں، اور پہلا وقت ایسا تھا جو ڈاکہ ڈالتا ہے نماز وہ بھی نہیں چھوڑ رہا۔ تو کہا کہ وہ تو نہر کے کنارے نماز پڑھنے گئے ہیں۔ بندہ کہتا ہے نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا، نماز کا ٹائم ہی نہیں ہوا، وہ نماز پڑھنے کیسے چلے گئے؟ آگے سے ڈاکوؤں نے پتہ کیا جواب دیا؟ ہمارا جو سردار ہے وہ نوافل بھی پڑھتا ہے، وہ نفل پڑھنے کے لیے گیا ہوا ہے۔ تو یہ صورتحال تھی پہلے کے ڈاکوؤں کی، لیکن اگر وہ گناہ کرتے تھے تو اسی نماز نے ان کے گناہوں کو چھڑوا بھی دیا، اسی نماز نے ان کو توبہ کی توفیق بھی دی۔ تو رب جل شانہ نے ارشاد فرمایا، حکم دیا وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، کہ جو لوگ متقی ہیں، جو لوگ پرہیزگار ہیں، ان کا دوسرا وصف یہ ہے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے نماز بھی ادا کرتے ہیں۔ آگے تیسرا وصف اللہ جل شانہ ارشاد فرماتا ہے، اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو مال ہم نے دیا ہے اس میں سے یہ خرچ بھی کرتے ہیں۔ اچھا پیسہ ہے نا، پیسہ یہ سمجھ لیں، پیسہ حرص کی ایک علامت ہے۔ حرص یہ بندے کو لے ڈوبتی ہے، حرص بندے کو آگے نہیں بڑھنے دیتی۔ یہ حرص ہی تھی، لالچ ہی تھی۔ بلعم بن بعورہ، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ ہوا کرتا تھا، اور یہ بندہ ایسا ہوا کرتا تھا کہ جو مستجاب الدعوات تھا، اللہ کا پیارا تھا، اس وقت اللہ کا ولی تھا۔ یہ مستجاب الدعوات کہتے ہیں جس کی دعا رد نہیں ہوتی، ہمیشہ قبول ہی قبول ہوتی ہے۔ لیکن لوگ اس کے پاس آئے جو کفار تھے، جو حضرت موسیٰ کے اینٹی تھے، آپ کے خلاف تھے، انہوں نے آ کر کہا کہ بلعم بن بعورہ، اللہ سے تو دعا کرتا ہے، تیری دعائیں بڑی قبول ہوتی ہیں، تو حضرت موسیٰ کے خلاف دعا کر۔ اس نے منع کر دیا، کہا نہیں میں نہیں دعا کروں گا، ان کے خلاف دعا میں نہیں کروں گا، یہ اللہ کے نبی ہیں۔ انہوں نے منع تیرے یہ نہ مانا۔ آخر کار پیسوں کی لالچ، لڑکیوں کی لالچ، جب یہ لالچیں ملی نا، یہ مان گیا اور پھر اپنے ایمان سے گیا۔ تو یہ لالچ بندے کو کہاں سے کہاں لے جاتی ہے۔ لیکن پیسہ ہے نا، ہم پیسہ دیکھیں، ہم بازار جاتے ہیں، ابھی نکلیں گے مثال کے طور پر، یہاں سے نکلتے ہیں، چلو یار یہ چیز کھا لوں، 200-400 کی یہ چیز کھا لی۔ رات کو نکلے جی شاپنگ کے لیے نکلتے ہیں جی، زوجہ کو ساتھ میں لیا، بچوں کو ساتھ میں لیا، یہ چیز لے کے دی، وہ چیز لے کے دی، کتنا بل بن گیا جی، 5000 10,000 12,000، نو ٹینشن، دے دیے۔ اللہ کی راہ میں نکالنے تو 10 روپے سے بڑا شاید نوٹ نہ نکلے۔ وجہ کیا ہے؟ وہاں پر مجھے نظر آ رہا ہے کہ بھائی 10,000 دینے لگا ہوں، آگے سے مختلف قسم کی ڈشز میرے سامنے ہیں، آگے سے مختلف قسم کی چیزیں میرے سامنے ہیں، لیکن رب کی راہ میں جب دینے لگا ہوں تو سامنے چیز نظر کوئی نہیں آ رہی، دینا ہی دینا نظر آ رہا ہے۔ اس وقت پلٹتا ہوا کوئی نظر نہیں آ رہا، اگرچہ ثواب بڑا ہے اس کا، صدقے کے اوپر تو کتابیں پوری کی پوری لکھی ہوئی ہیں نا، ثواب بڑا ہے، لیکن ظاہری طور پر ملتا کچھ نظر نہیں آ رہا۔ تو اب بندہ رب کی راہ میں دینے سے کترا رہا ہوتا ہے۔ تو رب تبارک و تعالیٰ نے اس حرص کو ختم کرنے کے لیے کہ رب کی راہ میں پیسہ نکلے، جو الفاظ یہاں پر قرآن میں بیان کیے گئے،
ان کے اوپر بندہ غور کرے نا تو مزے کو مزہ آ جاتا ہے۔ رب نے کیسی کاٹ فرمائی، فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، یہ نہیں فرمایا میری راہ میں خرچ کرتے ہیں، فرمایا وہ مال جو ہم نے عطا کیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اے بندے یہ تو غور کر مال دیا ہوا کس کا ہے، تجھ کو یہ تو حکم دیا زکات دے دے، تجھ کو یہ تو حکم دیا صدقہ دے دے، تو ساتھ تو نہیں لے کے آیا تھا، میں رب ہوں، میں نے تجھے عطا کیا اور میں کہہ رہا ہوں کہ میری راہ کے اندر ہی کچھ دے دے، سارا نہ دے، سارا دینے کا کہہ ہی نہیں رہا، فرما رہا ہوں کہ کچھ دے دے۔ اے بندے تو وہ بھی نہیں دے رہا۔ تو متقین کی صفات میں رب جل شانہ نے یہ تیسرا وصف بیان کیا کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے دیے ہوئے میں سے رب ہی کی بارگاہ میں خرچ کر رہے ہوتے ہیں۔ کوئی غریب ہے آپ کا، چاہے سگا بھائی ہے، آپ کا رشتہ دار ہے جس کو واقعی امداد کی حاجت ہے، آپ اس کو چاہے زکوٰۃ دیتے ہیں چاہے صدقہ ویسے نفلی دیتے ہیں، یہ رب کی راہ کے اندر دینا ہے۔ آپ مسجد کے اندر دیتے ہیں، یہ رب کی راہ میں دینا ہے۔ آپ کسی بھوکے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، یہ رب کی راہ میں دینا ہے۔ آپ کسی کے بھلے کے لیے کسی کی مدد کر دیتے ہیں، یہ رب کی راہ میں دینا ہے۔ آپ دین کے معاملات میں پیسے کو خرچ کرتے ہیں، یہ رب کی راہ میں دینا ہے۔ بھلائی کے جتنے کاموں میں پیسہ خرچ کریں گے یہ رب کی راہ میں دینا ہے۔ تو رب نے فرمایا جو متقی ہوتے ہیں ان کا تیسرا وصف یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو رزق ہم نے دیا ہے يُنْفِقُونَ، اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ اور چوتھا وصف جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 4 آیتوں کے اندر متقی لوگوں کا، ہدایت یافتہ لوگوں کا بیان فرمایا، فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر وہ ایمان لے کر آتے ہیں، آخرت کو وہ مانتے ہیں۔ بندے کو جب پتہ ہوتا ہے نا میرا حساب کتاب ہونا ہے، بندہ کام صحیح کرتا ہے۔ ہم دنیا میں دیکھ لیں جہاں پر پتہ ہے نا کہ جی اوپر سر کے اوپر مالک کوئی نہیں ہے جو کام دیکھے گا، چاہے وہ مستری مزدوری ہو چاہے کوئی بھی کام ہو، جب پتہ ہے نا سر پر کوئی کھڑا کوئی نہیں، بندہ بڑے آرام سکون سے ڈھیلا ہو کے کام کرتا رہے گا، ٹینشن فری ہو گیا۔ کیوں؟ پتہ ہے کوئی پوچھ گچھ کرنے والا کوئی نہیں، صاحبہ نے باہروں پیسے بھیجے نے وہ آتے نے کام کرا دے، میں کرانا پہ کرپشن کرا جے کوئی مرضی کرا، نو ٹینشن۔ لیکن جب مالک سر پہ کھڑا ہو اور وہ کہے کام کر تو بندہ توجہ کے ساتھ کام کرتا ہے۔ کیوں؟ توجہ سے نہیں کروں گا پکڑا جاؤں گا، پیسے نہیں ملیں گے، ڈانٹ پڑے گی، گالی پڑے گی، استاد سر پہ کھڑا ہے اب صحیح کام نہیں کروں گا، استاد مارے گا، ڈانٹے گا، جھڑکے گا، کام سے نکال دے گا۔ تو یہ جو ٹینشن ہوتی ہے نا کہ میرا حساب کتاب ہونا ہے، مجھ سے پوچھا جائے گا، یہ چیز بندے کو صحیح کام کاج کرنے کے اوپر ابھارتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے اندر بندے کو بھیجا، دنیا کے اندر بھیج کر مقصد کیا ہے؟ صرف اور صرف رب کی عبادت کرنا، عبادت کے لیے بھیجا۔ اب بندہ ڈگمگا نہ جائے، ادھر ادھر نہ چلا جائے۔ رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ جو متقی ہوتے ہیں وہ آخرت کی طرف بھی توجہ رکھتے ہیں، حساب کتاب بھی ہونا ہے۔ وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ ہم دیکھیں نا جس بندے نے آخرت سے یقین ہٹا دیا جو مرضی کرتا پھر، آج ہم دیکھ لیں گورے کو کیا کر رہا ہے، اس کو پتہ، وہ کہتے ہیں جی نو جی نو، یہ جو زندگی ہے بس یہی ہے، اسی میں جو کرنا ہے کر لو، جو مزے لوٹنے اسی میں لوٹ لو، آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ یہودی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں اور بعد میں جتنے یہودی تھے وہ کیا کہتے ہیں، قرآن کے اندر موجود ہے، وہ کہتے ہیں جی ہم نے جہنم کے اندر جانا ہی کوئی نہیں، ہاں اگر گئے بھی تو کچھ دنوں کے لیے جائیں گے، بعد میں ہم انبیاء کی اولاد ہیں، حضرت یوسف کی اولاد ہم، حضرت موسیٰ کی اولاد ہم، حضرت یعقوب کی اولاد ہم انبیاء کی اولاد میں سے ہیں، جہنم میں گئے تو چند دن کے لیے جائیں گے، اس کے بعد ہمیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت ہی کے اندر جانا ہے۔ اب ٹینشن چھوڑ دی، کہا کہ جنت پکی ہماری ہے، اب گناہوں میں پڑ گئے۔ لیکن مسلمان کو کیا حکم ہے؟ نیک اعمال کر۔ ہمارے اندر بھی یہ چیز پائی جاتی ہے، ہمارے اندر بھی بعض لوگ ایسے ہیں جو کیا کہتے ہیں اور کوئی نہیں جی اللہ معاف کرنا لے، ایک یہ بندے جو مرضی کرتے پھر اللہ معاف کرنا لے، دوسرا وہ بندہ ہوتا ہے جو کہتا ہے جی او کوئی نہیں جی کوئی نہیں، میں گناہ کرنا بھی تو ہے رہی ہے جی، اور ساڈے پیر تے کامل ہیں نے نا، اور ساڈے مرشد تے ہیں نا، وہ تے کامل نے نا۔ مرشد کے میں نہ خلاف ہوں نہ اس کی کاملیت کے خلاف ہوں، مرشد بھی ہوگا کامل بھی ہوگا، لیکن بندے تو نے بھی عمل کرنا، وگرنہ یہ کام تو بنی اسرائیلی بھی کر گئے، وہ جہنم کے اندر جائیں گے۔ ایسا نہ ہو تو صرف اپنے پیر کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھا، میں پیروں کے خلاف نہیں ہوں، لیکن پیر کے اوپر ٹیک لگا کے بیٹھ جاؤ جی پیر بخشوا لے گا، منو کم کرنے کی لوڑ ہی کوئی نہیں، یہ طریقہ درست نہیں ہے۔ تو بہرحال 4 اوصاف یہاں پر متقین کے بیان کیے گئے جن کو میں نے یہاں پر بیان کیا۔ اللہ تبارک و تعالی یاد رکھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔
آمین بجاہ النبی الامین وصلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔